Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, Vanakkam. Everybody, thank you very much for joining us today at Path Pioneers screening of the documentary film on elder abuse awareness and prevention. We are very thankful to all of you, and we welcome everybody who took out their time to come and join us here today. We will start our event with the recitation of the Holy Quran by Mr. Turawa, Mr. Shabir Turawa. You are requested to please come and recite the Holy Quran. And as far as the namaz is concerned for the Zuhr, please bear with us. It will be at 2:30. So everybody, I know you are getting anxious to say your prayers. So please, at 2:30, we will have the Jamaat. You can join in then. Mr. Shabir Turawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I greet you all with the Islamic greeting of peace and blessings upon all of you. The topic of elder abuse. رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. What it means is that it starts with saying that وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord has decreed to worship none but Him. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And be nice to your parents. Ihsan is not the ahsan of the Urdu and Hindi. It's the ahsan is the excellence. Show the excellence to your parents. And it goes with worship of the God Almighty. He says, you worship me and be respectful to your parents. Do not be harsh to them. Do not raise your voice. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Do not rebel them. Do not push. This is the words of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that. And this is the acknowledgement for the First Nations. We acknowledge the lands which constitute the present-day city of Mississauga as being part of the treaty and traditional territory of the Mississauga of the Credit First Nations, the Houstani Confederacy, and the Huron, Wendat, and Wyandot nations. We recognize these peoples and their ancestors as peoples who inhabited these lands since time immemorial. The city of Mississauga is home to many global indigenous peoples. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this viewing of or screening of our documentary on elder abuse awareness and prevention. We named it Breaking the Silence. Sorry. So the purpose is that seniors who become victim of abuse, they don't try to go out and tell other people that he has been abused, because they think that if they do that, their family will be embarrassed and later their relationship with their own family may become hostile rather than friendly. So that's the main reason our South Asian culture is like that seniors won't say anything outside, and they will bear everything upon them. Our purpose is to educate people to think that these are the things that come under elder abuse. We want to educate and spread this kind of word that please don't do this kind of stuff. Elder abuse can be very minor and people won't even think that they are doing it. For example, the caregiver, whether he is or she is Like this.
Yeah, in civil dresses, like in uniforms, you guys are absolutely different. But if they have to meet a guy like this, and I'm sorry, no offense, but Well, thanks for having me. Wow, impromptu. I don't know what to say other than we appreciate the PAC Pioneers so much, being a part of the Burnham Thorpe Community Center family. It means so much that you use the facility. It means so much that you come here for your recreational activities, and I hope that we have a long future together. So thank you very much. To Park Pioneers for inviting me and making me a part of your project. I think you've focused on such an important issue within our communities that is not often spoken about, because it happens in all communities, South Asian or immigrant. Bringing generations together. PAC Pioneers Community Organization of Canada. Elder abuse is defined by the World Health Organization as a single or repeated act or lack of appropriate action occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person. 8 to 10% of older adults experience some form of abuse. Based on census data, 2020, there are currently 2 million older adults over the age of 65 residing in Ontario, which translates to over 200,000 older adults in Ontario alone experiencing or at risk of elder abuse. 100 occurrences a day. Say out of those 100, 15 or 20 of them revolve around the areas of fraud, neglect, abuse, theft. Unfortunately, we receive hundreds of phone calls a month. Our last statistics showed us a Canadian prevalence of 1 in 10 older adults reporting elder abuse. Breaking the silence. Elder abuse. Awareness and prevention. Every second, every tick of the clock holds a story. For some, it's a tale of love, laughter, and cherished memories. But for others, time is a relentless reminder of something far more malevolent. Listen to the ticking. It's not just the sound of time passing. It's a call to protect, to advocate, to ensure that every precious moment is spent with dignity and respect. Any action causing harm to the senior is elder abuse. elder abuse बहुत कॉमन है. कभी कभी ये सरफेस पर नहीं आती, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मैनिफेस्टेशंस हैं. बड़ा मुश्किल होता है किसी भी अब्यूज को करना, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर साउथ एशियन सीनियर्स बिकॉज द फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Can you send your dad out? He's not here. He's sleeping. He's not here. Elder abuse remains one of our society's most pervasive yet underreported challenges. In South Asian cultures, respect for elders is paramount. This deep-seated value can sometimes mask the reality of abuse, making it a silent issue that's rarely discussed or reported. PAC Pioneers Community Organization of करीब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके खिलाफ हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, करना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घरों में एल्डर अब्यूज़ नहीं हो रहा है. It can be very challenging for our older adults in the South Asian community to report. The barriers that could be put in front of them can... बहुत सारी शक्लों में होता है, और जिसमें ये है कि अगर कोई फिजिकल वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, वो इकोनॉमिकल टॉर्चर या इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग उनको लुक आफ्टर करते हैं, वो इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसमें से वो ड्रैग कर लेते हैं पैसे और एक निगलेक्ट करते हैं. यूजुअली जब आपको अवेयरनेस होती है और दूसरे को भी होता है तो इश्यूज जो है रिजॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. फाइनेंशियल अब्यूज इज समथिंग व्हिच आई थिंक दैट इज द मोस्ट वरीसम. ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. क्योंकि अगर वर्कर पूरे नहीं हैं, अपना नंबर पूरा नहीं है, तो रेजिडेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी. इवन उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं होंगी. ये चुप रहते हैं और बताते नहीं हैं, लेकिन असल में ये बात होती है. जैसे हमारे पास जब आते हैं, बैठते हैं,
تو بات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے دیکھو یہ آدمی بیمار ڈپریشن میں ہے, اسی انگزائٹی ہو رہی ہے, یہ چیزیں. اور ایلڈر کرائسس لائنز ہیں اور پیر ریجن پولیس کے ساتھ ہے ہی, ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف ایلڈر ابیوز کے پاس اوپر کام کرتا ہے. An older adult can call کہ اگر آپ کوئی ابیوز رپورٹ کرتے ہیں یا آپ کو یہ گھر چھوڑنا بھی پڑتا ہے تو دیر آر سروسز اویلیبل جس کی وجہ سے آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. میں اپنے $800 کیوں دیں ول بنانے کے لیے؟ حالانکہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ایک ول بننے سے, فرض کرو اگر ول نہیں ہے, آدمی مر گیا, تو بھی تو آپ پروبیٹ لینے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے کورٹ جاؤ گے تو پیسے لگیں گے نا سارے. اگر آپ وکیل کو ول بنا لو گے تو اس میں کتنے سارے پیسے آپ کے بچ جائیں گے. باپ مر گیا اور پراپرٹی چھوڑ گیا اور ول نہیں ہے. Our elders. Our programs are designed not just to support them in their time of need, but to empower them to live their lives with dignity and independence. پاک پائنیئرز کمیونٹی آرگنائزیشن جو ہے 2011 میں ایز نان پروفٹ آرگنائزیشن رجسٹر ہوئی. 2013 سے ہم نے سینئر پائنیئر کلب شروع کیا جو کہ برنم ٹاؤن کمیونٹی سینٹر میں ایوری ٹیوزڈے فرام 10:30 to 3:30 ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور اس کلب میں سٹارٹ میں ہم یوگا کرواتے ہیں, یوگا کے بعد ہم برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی کا ایک سیگمنٹ کرواتے ہیں, اس کے بعد لنچ ہوتا ہے, اور لنچ کے بعد پھر انفارمیشن سیشن ہوتا ہے جو خصوصاً ہیلتھ ایشوز پہ ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم فائنینشیل اور لیگل ایشو اور دوسرے ایشوز بھی سینئرز ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی پروفیسرز اور جو ہیں اسپیشلسٹ بلاتے ہیں. ہمارے سینئر جو گھر میں لونلی فیل کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہم گھر سے باہر نکالتے ہیں. وہ یہاں جب آتے ہیں, جو پہلی دفعہ آتا ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میں دوبارہ جاؤں اپنے ایج میٹس کے ساتھ بیٹھ کر. جو کام کر رہی ہیں پروونشل لیول پہ, میونسپل لیول پہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو سینئرز کے لیے کام کر رہی ہیں یہاں پہ کینیڈا میں, GTA میں, اونٹیریو میں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے اور ان کی سروسز کو بھی ہم آگے پہنچاتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کے ساتھ جن کو ان کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. As we navigate through the realities. Yeah, the father is at home now. So, okay. Anyone, I hope, Rahat, please, aap aaiye na. Rahat, please. Hurry up. Jaldi, jaldi. Mr. Mehboob Sheikh. And Mehboob Sheikh, yeah. He's the one who wrote the script and connected us with with Nasir Tehrani, and I don't know why he's not here. But anyways, thank you so much. All right. Thank you, everyone. There's a lot of work has gone into preparation of this documentary, and for that, I would like to compliment each and every person involved in it. Services. I want to thank PAC Pioneers for having us in the video. This is such an important topic to us. We take this very seriously, and I just wish there was a lot more younger people here today. One of the biggest things that we notice is that younger people who are caring for elderly people often experience burnout with other stresses in life, and there are those services to help them out, and they don't know that. So getting the word out, spreading the word about all the services, both for any... This, whatever you guys watched, this was just a token what we do. We do more than that. So I'd like you guys to come to our office and see that what we do, what we provide for seniors to keep them busy. السلام علیکم ناظرین, میں اس وقت پاک پائنیئرز کمیونٹی آرگنائزیشن کی جو فلم کی اسکریننگ تھی اس میں محبوب شیخ صاحب کے ساتھ میرے جرنلسٹ دوست ہیں, ہم ڈاکٹر 360 میں کام کرتے ہیں. اور ونڈرفل شیخ صاحب, یہ آپ کو کس طرح اسکرپٹ لکھنے کا یا بنانے کا یا اس کو پروڈیوس کرنے کا خیال کیا سمجھ کے آپ نے اس میں؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ محمد جی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اس سے پہلے میں مختلف ڈاکومنٹریز بنا چکا ہوں پاکستان میں بھی, کینیڈا کے اندر بھی, اور میرا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے. جب مجھ سے پاک پائنیئر کمیونٹی آرگنائزیشن نے رابطہ کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹری بنائی جائے جس
اس میں الڈر ابیوز کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ کس طرح ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر اسکرپٹ لکھنا شروع کیا. تقریباً 1 ماہ کی یہ محنت تھی میری. جب میں نے اسکرپٹ کنٹینٹ بنا لیا تو میں نے کریکٹر چوز کیا کہ ہم نے کس کریکٹر کے ساتھ کس کو جو ہے فلم بند کرنا ہے, پروڈکشن کہاں کرنا ہے, ڈائریکشن میں گرافک کہاں استعمال کرنی ہے, اور اس کو کمبائن کر کے ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھا جو ہے وہ مواد لوگوں کو دکھایا جائے, جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ابیوز جو ہے وہ اس کو بریک کرنے کے لیے بریکنگ دا سائلنس, آئیڈیا یہ تھا کہ بریکنگ دا سائلنس جو خاموشی ہے اس کو توڑی جائے. اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ہماری پوری ٹیم شامل تھی. ہم نے اس کے اندر پوری ٹیم کے ساتھ مل کے مختلف گرافکس, ڈیزائننگ, کنٹینٹ سے لے کے شوٹ سے لے کے اختتام تک جو بھی ہم نے کوشش کی. یہ تقریباً 180 ڈیز اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً اس میں لگے. 3 مہینے کی یہ محنت تھی. پاک پائنیئرز کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. انہوں نے ہمیں لوگوں کو جو ریلیٹڈ لوگ تھے, جیسے پولیس ہے, پیل پولیس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ابیوز کو ڈیل کرتے ہیں, ان سے ہمیں ملوایا, اور ایسوسیشن اور دیگر اداروں سے ملوایا. اس کے بعد ہم نے سب کے انٹرویوز کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک ٹچ دیا اور کوشش کی کہ ایک اچھی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے. کیا بات. سائلنس آپ پاک پوائنٹس کمیونٹی آرگنائزیشن کی میٹنگ میں آئے. سبھی مفتی صاحب سیکرٹری محبوب شیخ صاحب میرے دوست ہیں. میرا نام عرفان بابا ملک ہے, ٹورنٹو 360. تھینک یو ویری مچ. Good. All right.